ہوتی تھی، دنیا کی بنائی ہوئی کہانی ہوتی تھی، لیکن یہاں تو بات مصطفیٰ کے عشق کی ہے، یہاں تو کہانی بلال کے عشق کی ہے، یہاں تو قربانی بیان کی جا رہی امام حسین کی، لیکن آپ ایسا لگتا ہے یا تو آپ نہیں ہیں یا تو ہم نہیں ہیں۔ آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، ہم اپنے ہونے کا احساس تو دلا ہی رہے ہیں۔ اگر بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا ہے آپ نے اور نہ بولنے کے لیے کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو تو وہ کتاب مجھے بھی دیجئے، ہم لوگ کل سے گونگے ہو جائیں گے، کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو لہذا جو بات آپ سے کی جا رہی ہے اس کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے، کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے، 4 وہاں بیٹھ گئے، 5 وہاں بیٹھ گئے، ایک دم مطلب یہ طریقہ ہے آپ کا بیٹھنے کا۔ آپ کبھی دنیاوی مشاعرے دیکھیں آپ نے، کس سلیقے سے لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کس انداز سے وہ شعر سنتے ہیں، ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں بھی سمجھتے تب بھی واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس اعتبار یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہمیں ہائے ہائے کرنا ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ حضرات وہ بات کریں آپ کہ آپ تو یہاں آئے ہیں تو یہاں ہائے ہائے تو کرنا نہیں، یہاں تو صرف اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ یہ کہیں نہیں ہوتا ہے، کسی جلسے کسی جو ہے دوسری محفلوں میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے جلسے میں بیٹھ کر کے آپ کو ہائے ہائے نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ پھر سے بولیے کیا کہنا ہے؟ کیا آپ ریگولر 4 گھنٹے بیٹھ کر کے کبھی وظیفہ کرتے ہیں سبحان اللہ کا؟ یہ جلسہ ہے، یہ محفلیں ہیں، یہ غوث پاک کا جلسہ ہے جو آپ سے سبحان اللہ کہلوا لیا جاتا ہے، ورنہ بھائی آپ کی زبان جو ہے وہ کسی لائق نہ رہ جائے۔ اس زبان سے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ہم گالیاں تو دیتے ہیں، یہ زبان خدا کے ذکر کے لیے دی گئی ہے اور ہم اس زبان کو صرف گالی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، کس نے کہا گالیاں دیں آپ؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، لیکن دیتے ضرور ہیں ہم۔ ہمارا تو استقبالی لہجہ ہو چکا ہے گالی دے کر کے۔ اللہ خیر کرے۔ پھر شکوہ یہ ہے کہ ہم یہاں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہم اس کگار پہ ہیں، ہم اس ساحل پر ہیں، یہاں ڈوبنے والے ہیں، وہاں قعر مذلت میں جانے والے ہیں، یہ تمام شکوے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اپنی زبان، اپنے خیال، اپنی فکر، اپنی سوچ کو بدلیں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اخوت محبت پیدا کریں آپ، تب کہیں جا کر کے آپ کا کریکٹر دوسروں تک پہنچے گا اور تب وہ آپ کے عشق کی گواہی دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سچائی تھی اس بات میں کہ رامپور کے قریب ایک جگہ ہے، ذہن میں نام نہیں ہے، وہاں ایک پنڈت جی صبح صبح جا رہے تھے، جو پہلے کسی کے ہاں واش روم باتھ روم نہیں ہوتا تھا، سب باہر کرتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، وہ بھی جا رہے تھے صبح صبح، اپنا دیکھا تو راستے میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ 2-4 لوگ ساتھ میں تھے ان سے کہنے لگے سنو شاید کوئی مسلمان ادھر سے نہیں گزرا ہے، کوئی مسلمان، بڑے دھیان سے سننا آپ، تب جا کر کے نتیجہ تک پہنچیں گے، کوئی مسلمان ادھر سے نہیں گزرا ہے۔ پنڈت جی سے لوگوں نے پوچھا، ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا پنڈت جی مطلب کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے بہت شارٹلی بات کی ہے، بڑا اختصار سے آپ نے بتایا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کوئی مسلمان نہیں گزرا، کیا کہنے کا مطلب ہے؟ پنڈت جی کہتے ہیں اگر مسلمان ادھر سے گزرا ہوتا تو یہ راستے میں جو کانٹے پڑے ہیں یہ کانٹے نہیں ہوتے، ہٹ گئے ہوتے یہاں سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کریکٹر تھا لوگوں کا۔ پہلے لوگ دور دراز سفر کرتے تھے تو امانتیں مسلمانوں کے ہاں رکھ جاتے تھے، لیکن آج کے حالات کیا ہیں؟ آج کے حالات بدلے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو سارا وقت موبائل کو دیا ہے، سارا وقت دنیا کے خرافات میں لگایا ہے۔ جلسوں میں بھی آتے ہیں تو آئے تو ایسے وی آئی پی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس سے اور کہیں وی آئی پی بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں وی آئی پی نہیں بننا ہے، یہاں پر اللہ کی نظروں میں وی آئی پی بنیے، یہاں پر سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے۔ علامہ مذکر صاحب قبلہ آئیں گے یہی بتائیں گے نا آپ کو، کچھ نہیں کر رہے ہیں دینا تو کر لیجئے، فری فنڈ کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ سبسڈی کہاں ہے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں دینا پڑتا ہے تب کہیں کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، راستے سے کانٹا ہٹائیں تب بھی ثواب، نیک پن کا کام ہے، راستے سے پتھر ہٹا دیں پھر بھی یہ پن کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مل جائے گا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کھاتے کیوں خالی رکھے ہوئے ہیں؟ بیٹھ جائیے آ کر کے ادب کے ساتھ، تھوڑی سی بیداری پیدا کیجیے۔ میرے رسول وہ ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ عیسائی راستے میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک بچی تھی، تو دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، مسلمانوں کا قافلہ آ رہا، تو جب دیکھا مسلمانوں کا قافلہ تو بچی بھاگنے لگی، کہا یہ جنگی لوگ ہیں، ابھی ہو سکتا ہے مارنے لگ جائیں۔ جب بھاگی تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جا کر کے اس کے سر پہ جو ہے دوپٹہ ڈال دو۔ کیوں؟ کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو عیسائی ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہے، عیسائی ہے، غیر مذہب ہے، لیکن ہے تو کسی کی بیٹی، تو بیٹی کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کریکٹر پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب محمد سے محبت ہوگی تو پھر لوح بھی آپ کو، تختی بھی آپ کو، قلم آپ کو، پھر اپنے مقدر کا فیصلہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیجئے، اور جب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ خیر فرمائے، ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے تمام تر حالات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اب میرے نبی کے نام کا نعرہ بلند کریں، کہیں یا رسول اللہ، پھر سے بولیں یا رسول اللہ، ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یہ دھکا پلیٹ نہیں ہونا چاہیے، سیلف اسٹارٹ رہیے آپ، جیسے کہا جائے ویسے بولا کریں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلا تاخیر میں اپنے مہمان خطیب کو آپ کے حوالے کروں گا۔ پورے ملک میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کی ترویج کرنے والی ذات ہے علامہ مذکر حسین صاحب قبلہ کی، جو ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ بہت خوبصورت خطاب، بڑا ہی پروفیسرانہ انداز ہوتا ہے خطاب کرنے کا، اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں انہیں۔ آپ حضرات کے شہر میں ہیں، آپ حضرات سنیں، پھر انشاءاللہ بہت قریب ہے کہ محترم بھائی اسد اقبال صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت محترم الحاج شاہ جمال مینا شاہ قبلہ مدث اللہ العالی والنورانی کی بھی آمد ہونے والی ہے، اور خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ استاذ القرآ حضرت قاری محمد احمد صاحب قبلہ بقائی لکھنوی کی بھی آمد ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ممبر نورانی نظر آئے گا، اور آپ حضرات محبتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو دیکھیں گے بھی، سنیں گے آپ۔ ایک شعر نعت کا سنیں کہ لگی تھی آگ دلوں میں بجھائی آقا نے، زمانے بھر کو محبت سکھائی آقا نے۔ لگی تھی آگ دلوں میں بجھائی آقا نے، زمانے بھر کو محبت سکھائی آقا نے، اسی طرف کو ستارے سرک گئے سارے کہ جس طرف کو بھی انگلی گھمائی آقا نے۔ اسی طرف کو ستارے سرک گئے سارے کہ جس طرف کو بھی انگلی گھمائی آقا نے۔ کمال رمز تو دیکھو کہ آیت الکرسی معاویہ کے قلم سے لکھائی آقا نے۔ کمال رمز تو دیکھو کہ آیت الکرسی معاویہ کے قلم سے لکھائی آقا نے۔ حضرات گرامی، آئیے خطیب اہل سنت کا استقبال کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت علامہ و مولانا محمد مذکر خان صاحب قبلہ کا استقبال کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بیٹھے رہیں، انشاءاللہ تعالی جو لوگ دور ہیں وہ بھی قریب آئیں گے کچھ دیر بعد، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، اس لیے کہ بہترین تقریر بھی ہونی ہے اور بہترین نعت بھی ہونی، ٹھیک ہے؟ کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، دامن دل کو صاف کر لینا، آج موسم ضرور برسے گا، دامن دل کو صاف کر لینا، آج موسم ضرور برسے گا۔ انشاءاللہ تعالی وہ رحمتوں کی برسات ہوگی اور آپ حضرات اس کے سائے تلے ہوں۔